اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیات نمبر 37 تا 45 میں یہ وضاحت کہ قرآن کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی پیش گوئیاں پچھلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر یہ کفار سچے ہیں تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی کہ جن لوگوں میں صلاحیت موجود ہے وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن جو اندھے اور بہرے بن چکے ہیں ان کے بارے میں آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ جس دن اللہ انہیں اپنے سامنے جمع کرے گا تو وہ خیال کریں گے کہ گویا اس دنیا میں ایک دن سے بھی کم عرصے کے لیے رہے تھے۔ قیامت کو جھٹلانے والے نامراد ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ یہ قرآن کریم ایسا نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا کر لا سکے، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور احکام شریعہ کی تفصیل بیان کرنے والا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکتے ہو اسے بھی بلا لو۔ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جو نہ تو ان کے علم کی گرفت میں آیا اور نہ جسے سمجھنے کے لیے کبھی غور و فکر کی زحمت ہی اٹھائی، اور نہ ان پر اس کی حقیقت واضح ہوئی ہے۔ كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پھر دیکھ لو ظالموں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو آئندہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے، اور بعض ایسے ہیں جو اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ۔ آپ کا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے رہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس سے تم بری الذمہ ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو آپ کی باتوں کو بڑے غور سے سنتے ہیں،
أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون لیکن کیا آپ کسی بہرے اور عقل سے محروم شخص کو اپنی بات سنا سکتے ہیں؟ ومنهم من ينظر إليك اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف غور سے تکتے رہتے ہیں۔ أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون تو کیا آپ کسی اندھے شخص کو راستہ دکھا سکتے ہیں جسے کچھ نظر نہ آتا ہو؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ جس دن اللہ انہیں اپنے سامنے جمع کرے گا تو وہ خیال کریں گے کہ گویا وہ اس دنیا میں ایک دن سے بھی کم عرصے کے لیے رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہوں گے۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين بلا شبہ اس دن وہ لوگ بڑے خسارے میں رہیں گے جو اس زندگی میں سمجھتے رہے کہ قیامت کے روز اللہ کے سامنے کوئی حاضری نہیں ہوگی اور وہ ہرگز راہ راست پر نہ آئے۔